اچھا جی، اب ہم آ جاتے ہیں حفاظت قرآن کے حوالے سے کہ قرآن جو ہے اس کی حفاظت کس طرح کی گئی اور یہ موجودہ ترتیب میں جو موجود ہے یہ کس طرح آیا۔ تو سب سے پہلے حفاظت کی طرف آتے ہیں تو عہد رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک میں یہ قرآن محفوظ تھا۔ پہلے شروع میں اس قرآن کی حفاظت کا زیادہ انحصار حافظے پہ دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی یہ سبق دہراتے تھے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یاد رکھ سکیں۔ تو سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ جو ہے اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا حافظہ دیں گے، ایسا حافظہ ہوگا آپ کا کہ آپ کو خود بخود یہ سبق یاد ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو شروع میں حافظے پہ ہی زور دیا گیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ قرآن جو ہے صحابہ کو بھی یاد کرواتے تھے۔ بہت سے صحابہ ایسے ہیں جو کہ حفاظ سے، ان میں سے خلفائے راشدین، ان کے علاوہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ بطور خاص شامل ہیں۔ غرض یہ کہ ابتدائی اسلام میں مطلب حفظے کو حفظ کو زیادہ ترجیح دی گئی تھی حفاظت قرآن کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کو جو قرآن کا حصہ نازل ہوتا تھا اس کو لکھواتے بھی رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے کاتب وحی تھے، ان میں سے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مغیر بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں، اس کے علاوہ اور بھی تھے، ٹھیک ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا جب قرآن مجید کوئی حصہ نازل ہوتا تھا تو آپ کاتب وحی کو یہ کہتے تھے کہ بھئی اسے فلاں صورت میں فلاں فلاں آیت کے بعد لکھ لیں، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، تو جنگ یمامہ کے بعد انشاءاللہ ہم ان جنگوں کے بارے میں بھی پڑھیں گے، جتنی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوات ہیں اس کے حوالے سے بھی میں باقاعدہ ویڈیو بناؤں گا اور آپ تک یہ پہنچاؤں گا انشاءاللہ۔ خیر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جنگ یمامہ میں کافی حفاظ کرام جو ہے نا وہ شہید ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ دیکھیں اسی طرح اگر حفاظ جو ہے نا شہید ہوتے گئے تو خطرہ اس بات کا ہے کہ قرآن کو کچھ حصہ ناپید ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسا کرنا چاہیے کہ اس کو کتابی شکل اس کو دے دی جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس وقت تو اس بات کو نہ مانے، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو میں کس طرح کروں۔ خیر، بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو شرح صدر ہو گیا اور انہوں نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان کے حوالے یہ کام کر دیا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ کہا جاتا کہ میں ایک پہاڑ کھودوں تو یہ میرے لیے زیادہ آسان تھا بنسبت اس کے کہ میں قرآن کو جمع کروں۔ کافی بڑی ذمہ داری تھی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی حافظ قرآن تھے۔ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کام پہ ان کو لگا دیا۔ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب بھی کوئی آیت لائی جاتی تھی تو اس کے لیے سب سے پہلے وہ شہادتوں کو دیکھتے تھے، زبانی یا تحریری شہادتیں لیتے تھے، پھر اس کے بعد اپنا حافظہ بھی دیکھتے تھے کہ بھئی ان کو جو قرآن یاد ہے اس میں یہ موجود ہے کہ نہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حافظ قرآن تھے، ان سے بھی تصدیق لیتے تھے، اور اس کے بعد ان لکھی ہوئی آیتوں کا ان مجموعوں کے ساتھ مقابلہ بھی کیا جاتا تھا جو مختلف صحابہ نے تیار کر رکھے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے قرآن کو جمع کیا۔ جب پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو اس وقت اسلام جو ہے نا عرب سے پھیل کر دنیا کے مختلف علاقوں میں پھیل چکا تھا، اور وہاں پر اچھا یہ بات تو آپ کو میں بتا دوں
کہ قرآن جو ہے نا یہ مختلف قراتوں میں نازل ہوا ہے، اس کی مختلف قراتیں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قراتوں کی اجازت دی تھی، تو صحابہ نے مختلف قراتوں میں اس کی تلاوت کرتے تھے۔ شروع میں جب اسلام کے اتنا نہیں پھیلا تھا، عرب میں تھا، تو اس وقت تو کچھ مسئلہ نہیں تھا، لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب عرب سے اسلام نکل کر دور دراز علاقے تک پھیل گیا، تو لوگوں کے درمیان میں ان قراتوں کے حوالے سے اختلاف ہوا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے ایک مذہب تیار کیا جو کہ لغت قریش میں تھا، اور اسی کو تمام عالم اسلام میں پھیلا دیا اور کہہ دیا کہ اسی کے مطابق آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں، کیونکہ قرآن مجید جو ہے نا لغت قریش میں ہی اترا ہے۔ اچھا، تو یہ تو تھا قرآن کے حوالے سے مختصر سا تعارف۔ اب ہم آتے ہیں علم تفسیر کی طرف۔ علم تفسیر کیا ہے اور اس کو یہ ضروری کیوں ہے؟ تو علم تفسیر کا معنی لغت میں کھولنے کا آتا ہے، اور اصطلاح میں علم تفسیر اس علم کو کہتے ہیں جس میں قرآن مجید کے معنی کو بیان کیا جائے اور اس کے احکام و حکمتوں کو کھول کر بیان کیا جائے۔ قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور ہم نے قرآن آپ پر اتارا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے وہ باتیں وضاحت سے بیان فرما دیں جو ان کی طرف اتاری گئی ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف قرآن کے الفاظ ہی صحابہ کرام کو یاد نہیں کرواتے تھے، بلکہ اس کے الفاظ کو یاد کرانے کے ساتھ ساتھ اس کے معنی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یاد کرواتے تھے۔ کئی صحابہ کو ایک ایک سورت یاد کرنے اور اس کو سمجھنے میں کئی سال لگ گئے۔ انشاءاللہ ہم آگے اس کے متعلق بھی پڑھیں گے تفسیر کے دوران۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف فرما تھے، اس وقت تک تو کسی آیت کی تفسیر کو معلوم کرنا کچھ مشکل نہیں تھا، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بھی کوئی مشکل آتی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع فرماتے تھے، ان کو جواب مل جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس بات کی ضرورت تھی کہ علم تفسیر کو ایک مستقل علم کے طور پہ محفوظ کیا جائے، تاکہ امت کے لیے قرآن کے الفاظ کے ساتھ ساتھ اس کے معنی کو بھی سمجھنا آسان ہو اور ان تک یہ معنی پہنچ جائے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس امت نے یہ کارنامہ بخوبی انجام دیا ہے، اور ہم یہ بات بے خوف و تردید کہہ سکتے ہیں کہ بھئی قرآن کے الفاظ ہی صرف محفوظ نہیں بلکہ اس کی صحیح معنی اور تفسیر اور تشریح بھی موجود ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے۔ تو آج یہ تو تھا قرآن کے حوالے سے کچھ باتیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ہم آگے درس قرآن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سورہ فاتحہ سے سورہ ناس تک کا سفر کریں گے۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں اپنے دوستوں کے ساتھ۔ دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ یہ کار خیر ہے، درس قرآن ہے، ایک جذبے کے تحت شروع کیا گیا ہے تاکہ لوگوں تک قرآن کی تعلیمات کو پہنچایا جائے۔ اس میں آپ لوگوں کی مدد کی سخت ضرورت ہے، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ لوگوں تک پہنچائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ